نظام آرٹیکل 239 شق 4 کے تحت مقاصد حاصل نہ کر سکا تو کیا نئے صوبوں کے قیام کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد ہی واحد آپشن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ زیغم صاحب، کیا آپ کے خیال میں اس آپشن کو استعمال کیا جائے گا؟ یہ تاریخی سنگ میل ثابت ہوگا یا ایک بار پھر ریفرینڈم کا نام جواز حاصل کرنے کے لیے ہی استعمال ہوگا؟ عائشہ، جو ریفرینڈم کے بارے میں پاکستان میں شکوک و شبہات ہیں، جو اس کی تاریخ و سب کو ایک طرف بھی رکھتے ہیں، ٹھیک، تو آئینی طور پر یہ کوئی مناسب ٹول نہیں ہے، یہ اس کام آ نہیں سکتا۔ اگر آپ کو آئینی طریقے سے بچا کے صوبے بنانے ہیں تو ریفرینڈم آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ ریفرینڈم عوام سے رائے لینے کا نام ہے، آپ عوام سے رائے لے سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ صوبہ آپ نے جنوبی پنجاب میں بنانا ہے، رائے آپ پورے پاکستان سے لے رہے ہیں، تو اس کا کیا اثر وہاں پڑے گا؟ صوبہ آپ نے ہزارہ میں بنانا ہے، رائے آپ پورے پاکستان سے لے رہے ہیں، تو جن سے رائے لے رہے ہیں ان کا صرف 10% یا 5% وہ لوگ ہیں جہاں پہ آپ نے صوبہ بنانا ہے۔ یا تو آپ وہاں رائے شماری کرائیں جہاں پہ صوبے بنانے ہیں اور ان سے پوچھ لیں آپ کو الگ صوبہ چاہیے یا نہیں چاہیے، تو آپ کو ایک اخلاقی جواز مل جائے گا۔ لیکن جو آپ کو جواز ملے گا اس کی بنیاد پر پھر آپ نے آئینی روٹ استعمال کرنا ہے۔ جو آئین طریقہ کار آپ کو بتاتا ہے صوبے بنانے کا، جو آرٹیکل 239 ہے، اس کے گرد آپ چکر نہیں لگا سکتے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے اس آرٹیکل کو ہی چینج کر لیں، یہ تو ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ آرٹیکل 239 کو تبدیل کر لیں، اس کے بعد پھر صوبے بنا لیں۔ آپ اس طرح کا قانون بنا لیں جس طرح کا قانون بھارت میں ہے کہ صوبے بنانا وہ بہت ہی آسان ہے، اگرچہ اس سے ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو آئین کے مطابق آپ کو ایک تو یہ ہے کہ صوبے سے قرارداد لینی ہے 2/3 کے ساتھ جس صوبے میں آپ نے نئے صوبے بنانے، صحیح، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے الگ الگ 2/3 آپ نے ووٹ لینے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تبھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کر کے نیا صوبہ بنائیں۔ تو میرے خیال میں اتفاق رائے کی طرف جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ درست۔ رضا رومی صاحب، کیا ریفرینڈم واقعی عوام سے رائے لینے کا ایک شفاف ترین راستہ ہوگا، یا ماضی کی طرح سے سوال اسی طرح سے نظام سے انداز سے ترتیب دیا جائے کہ مطلوبہ جواب حاصل ہو جائے؟ ریفرینڈم کرانے میں کوئی آر نہیں ہے، دنیا بھر میں ریفرینڈم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کینیڈا میں کیوبیک میں ریفرینڈم کرایا گیا کہ کیا کیوبیک جو ہے کینیڈا سے علیحدہ ہو جائے۔ برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ میں کئی بار ریفرینڈا یا ووٹنگ ہوئی، رائے شماری ہوئی کہ کیا اسکاٹ لینڈ کو الگ ملک بننا چاہیے، برطانیہ سے الگ ہونا چاہیے، اور کئی میں ایگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ابھی بندش ہے ہمارے آئین کی وہ یہ کہ آپ چاہے ریفرینڈم بھی کروا لیجئے، آپ کو آئین بدلنا پڑے گا، اور ریفرینڈم سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک رائے عامہ کے بارے میں پتہ لگ جائے گا کہ لوگوں کی عمومی رائے کیا ہے نئے صوبوں کے حوالے سے، اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کیا آئینی ترمیم جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آئینی ترامیم پاکستان میں جو ہے وہ دھکا شاہی سے ہی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ اس حد تک تو پبلک اوپینین کو بلڈ کرنے کے لیے، ایک پبلک موڈ بنانے کے لیے، کنسنسس بنانے کے لیے کام تو آ سکتا ہے، لیکن بالآخر آپ کو آئین کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ اور ابھی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کی پہلے جو ہے مرضی ہوگی، اس کے بعد قومی اسمبلی جو ہے اور سینٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ووٹنگ کریں گے، اور اگر آپ نے وہ قانون بدلنا بھی ہے، آئینی جو طریقہ کار ہے، تو اس کے لیے بھی امینڈمنٹ چاہیے۔ تو دونوں صورت میں 2/3 اکثریت چاہیے، اس کو بائی پاس کرنا فی الحال مشکل ہے، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں شامل کرنا لازمی ہوگا، اور اس کے لیے لین دین جوڑ توڑ ہوگا۔ ابھی جو صورتحال تو نہیں لگ رہی کہ آسان ہوگا، لیکن آنے والے مہینوں میں میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے۔ مگر ہماری سیاسی جماعتیں تو خود کہتی ہیں کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا اور سب کچھ ممکن بنا لیا جاتا ہے، یا وہ بنا دیتی ہیں۔ حسن نثار صاحب، کیا نئے صوبوں کا قیام ریفرینڈم کے انعقاد کے ذریعے آئینی سیاسی اور اخلاقی جواز دے گا اس پورے نظام کو، پورے معاملے کو؟ حضور، میری تو سوئی ایک ہی جگہ پہ پھنسی ہوئی ہے، کیڑے الیکشن تے کیڑے ریفرینڈم، سب ڈھونگ ہے۔ مطلب پیٹ نہیں بھرا آپ کا، میرا تو بھر گیا ہے۔ ریفرینڈم رائے، عوامی رائے، تو مجھے ایک بات بتاؤ یار، میں سنجیدہ بات ہے،
مجھ جیسے بھوکے ننگے جاہل بے روزگار ذات برادری فرقوں کے مارے ہوئے ایک سائیں لوگ کو ایک دولے شاہ کے چوہے کی کیا رائے ہے؟ یہ بھگتا نہیں ہے سارا کچھ. الیکشن ہمارے یہاں کہتے ہیں 2 نمبر ہو گیا 10 نمبر ہو گیا. اچھا ایک جنون ہوا تھا ملک 2 لاکھ ہو گیا. ایک جنون الیکشن. کیا یہ ٹرمینالوجی جو ہے دیکھو بات سنو, ووٹر آپ کا نہ خالص ہے, مطلب یہ ذہنی طور پہ فکری طور پہ, نہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اس ڈرل سے نکلے گا کیا؟ الیکشن ہو یا ریفرینڈم ہو, عوامی رائے, عوام کے تھے جمہور کہتے ہیں نا عوام کو. تو اگر وہ جاہل ہے ان پڑھ ہے اسے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے تو وہی سب کو آٹھ لے بہتر کے کرنے کے موٹر لیے سائیکل سب پہ سوچا اپنے جا رہا ہے بچے. حسن صاحب کہ وہ سب بہتر کیا جائے جو بہتر نہیں ہوا. اس طرح نہیں بہتر ہونا. جڑوں کا آپ نے کہا وسائل کی جڑ, تو یہ جڑیں نہیں ہیں, یہ سارا کچھ شاخیں ہیں. فراڈ چل رہا ہے یہاں. ٹھیک ہم ٹریمنگ کر کے درخت کو سمجھتے ہیں کام کریں. جڑیں, جڑ کیا ہے؟ عوام. اور عوام کیا ہے؟ آپ کی پریورٹیز میں سب سے آخر پہ بھی نہیں. درست. ان کو تو عزت نفس جو مفت ملتی ہے وہ بھی نہیں ملتی. ریڑی والوں کو تھپڑ پڑتے نہیں دیکھتے. ایک ٹکے ٹکے کے سرکاری ملازم ان کے خون پسینے پہ پلنے والے, ان کو ٹھڈے مارتے ہیں, ان کو چپیڑے مارتے ہیں. نہ عزت نفس ہے, نہ علم ہے, نہ عقل ہے, نہ شعور ہے, نہ رزق ہے. ان کی رائے لے لی, ریفرینڈم کرا لو. ٹھیک ہو گیا. کخ بھی نہیں ہونا. کخ بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے, چلیں دیکھتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, کیا نئے صوبوں کے قیام پر ریفرینڈم پاکستان کے وفاق کو مضبوط کرے گا یا دوسری صورت میں صوبائی اور لسانی تقسیم کی نئی لکیر کھینچ دے گا؟ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے. عائشہ, مریض اپنی دوا کیسے خود تجویز کر سکتا ہے؟ عوام تو مریض ہیں, سیاسی مریض ہیں. اب وہ لوگ جو چنیں گے پتہ نہیں کبھی کوئی ڈاکٹر ہوگا یا نہیں ہوگا ان میں سے, لیکن عطائی زیادہ ہوں گے. اس عوام کا جو حال ہے وہ عطائی اپنے الیکٹ کر پائیں گے نا, کیونکہ خود سیاسی مریض. تو مریض کس طریقے سے فیصلہ کر سکے گا؟ تو اس لیے یہ تمام, دیکھیے اس کو نسخہ دینا ہے ڈاکٹر نے. یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ عطائی ہیں یا ڈاکٹر ہیں مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے, لیکن جو نسخہ یہ دے دیں گے وہ مریض استعمال کرنا شروع کر دے گا. وہ 1 یونٹ کا نسخہ ہوگا تو 1 یونٹ کا نسخہ استعمال کرے گا, وہ کچھ اور ہوگا تو کچھ اور ہوگا. لیکن میں آپ کے سوال کی لاج رکھتے ہوئے صرف یہ اتنا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو ہو سکتا ہے وہ کر لو. یہ کبھی سندھ نہیں مانے گا اس چیز کے اوپر. جو مرضی کر لو, 239 کو خراب نہ کرو, آئین کو خراب نہ کرو. یہ پھر سے بنے گا نہیں تم لوگوں سے. جو بنتا ہے, سندھ اکیلا رہنا چاہتا ہے, سیپریٹ رہنا چاہتا ہے, یا سیپریٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی شکل اختیار رکھنا چاہتا ہے, رکھ لینے دو. جو مانتے ہیں ان سے کروا لو, جتنا ہو سکتا ہے کروا لو. شاید ان کی اگر زندگی میں کوئی فرق پڑ گیا, جن کا یہ چھوٹے صوبے بنتے ہیں, تو شاید سندھ کے لوگوں کو بھی خیال ہو کہ شاید اس طرح ان کی زندگی میں کوئی فرق پڑ جائے گا. باقی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں, ہم باتیں بالکل آپ کی 100% درست ہیں یار. ہر انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ تمام چیزیں بالکل درست ہیں. لیکن کاش کہ پاکستان کے عوام بھی اس قابل ہوتے, پاکستان کے لیڈر بھی اس قابل ہوتے کہ ہم اس انٹرنیشنل معیاروں پہ پورے اتر سکتے. ہم نہیں اتر سکتے. اس لیے ہم نام تو وہ لیتے ہیں, نعرے تو وہ مارتے ہیں, لیکن وہ کام نہیں کر پاتے. تو اس لیے جو ہوتا ہے, دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جان و مال کی حفاظت. سب سے پہلے تو یہ کسی طریقے سے, چاہے یہ چھوٹے صوبے, بڑے صوبے, درمیانے صوبے, 1/3 صوبے, جیسا بھی ہے جس سے ہوتا ہے کروا لو. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا, یہ جو قوم, ملک, عوام اور ریاست کے بیچ میں جو ختم ہوتا تعلق ہے, اس کو جس طریقے سے بھی قائم کر سکتے ہو کر لو. اگر آپ یہ 2 چیزیں کر لو تو شاید یہ قوم کی بھی بقا ہوگی اور ریاست کی بھی بقا ہوگی. درست ہو گیا جی. جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک ہی سوال آیا ہے کہ مریض عوام ہے یا یہ نظام ہے؟ اس پر ضرور گفتگو ہونی چاہیے.